ڈسکور پاکستان کے پروگرام میں ہم یہاں تک پہنچے ہیں کہ سیدنا یعقوب علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے جو نعمتیں، جو شان اور عظمتیں عطا کیں، اور پھر سیدنا یعقوب علیہ السلام سے ایک نعمت کچھ وقفے کے لیے اللہ نے واپس لے لی، اور وہ نعمت کون سی تھی؟ ان کے بیٹے یوسف علیہ السلام کی نعمت تھی۔ اللہ رب العزت کسی کو اولاد دے بڑھاپے میں، اور پھر اولاد بھی کیسی دے؟ یوسف علیہ السلام جیسی عطا کرے۔ تو کیوں نہ باپ اپنے اولاد سے محبت کرے، کیوں نہ ان کا دل کرے کہ میرا بیٹا میرے پاس رہے۔ لیکن بھائی سازش سے لے گئے، انہوں نے ایک یوسف علیہ السلام کی قمیض پر جانور کا خون لگایا، واپس پلٹے اور بتایا کہ یوسف علیہ السلام کو بھیڑیا کھا گیا ہے۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا یہ کیسے ممکن ہے؟ انہوں نے قمیض دکھائی، یعقوب علیہ السلام نے کہا وہ کیسا بھیڑیا ہے جس نے میرے یوسف کو تو کھا لیا لیکن قمیض پر کوئی پھٹنے کا نشان نہیں ہے۔ الغرض یوسف علیہ السلام کے جدائی پر یعقوب علیہ السلام نے کہا میں اپنے رب کی بارگاہ میں صبر کرتا ہوں اور یہی بہترین حل ہے۔ یعقوب علیہ السلام نے اگلے دن پورے علاقے کو لے کر پورا علاقہ چھان مارا، جگہ جگہ چپا چپا تلاش کیا اپنے یوسف کو، لیکن یعقوب علیہ السلام کو ان کا یوسف نہ ملا۔ یہاں میں ایک بڑی محبت بری بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں۔ نبی کی ساتھ محبت اپنی جگہ پر، اللہ رب العزت کے بندے یعقوب کی اپنی اولاد سے محبت اپنی جگہ پر، لیکن اللہ تعالیٰ کی رضا اور مرضی اپنی جگہ پر۔ رب چاہتا ہے کہ میرا یوسف کنعان سے نکلے اور مصر آئے اور اہل مصر کو کلمہ پڑھائے۔ یعقوب چاہتا ہے کہ اس کا یوسف اس کے پاس رہے اور وہ اپنی آنکھیں ٹھنڈی کرے۔ یعقوب علیہ السلام کی مرضی تھی کہ یوسف میرے پاس رہے، اللہ کی مرضی تھی کہ میرا یوسف کنعان آئے اور پوری سلطنت کو کلمہ پڑھائے اور انہیں ایمان کا نور عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت نے اسکیم کے ذریعے، بھائیوں کے حسد کے ذریعے یوسف علیہ السلام کو کنعان سے نکال کر مصر پہنچا دیا۔ ادھر یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے کے جدائی میں غمزدہ ہو گئے، اور اس قدر غمزدہ ہوئے کہ آپ نے اپنا حجرہ الگ بنا کر، بیت الحزن بنا کر وہاں اس کی یاد میں روتے رہے۔ اور پھر 2-4 سال نہیں، 30 سال سے زائد عرصہ اللہ رب العزت نے باپ اور بیٹے کو جدا رکھا۔ اللہ رب العزت کی مرضی اور منشا کے مطابق یوسف علیہ السلام مصر میں اہل مصر کو کلمہ پڑھانے کی جدوجہد میں مصروف رہے۔ وہ اپنے منازل طے کرتے کرتے عزیز مصر کے عہدے پر پہنچے، اور ایک حکمران کا دین بدلا خاندان کا، تو اس نے سارے مصر کا دین بدل دیا۔ یوسف علیہ السلام وہاں خدمت کر رہے ہیں، اور ادھر یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے کے انتظار میں وہ تڑپ رہے ہیں۔ ایک دن یعقوب علیہ السلام نے پورے علاقے کے بھیڑیوں کو جمع کیا، بلایا اور پوچھا کیا تم نے میرے یوسف کو کھایا ہے؟ انہوں نے کہا کہ اے یعقوب، ہماری کیا مجال کہ ہم اللہ کے نبی کو نقصان پہنچائیں۔ یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹوں کو سمجھاتے رہے کہ بتا دو تم نے یوسف کے ساتھ کیا کیا ہے۔ انہوں نے سالوں نہ بتایا اور خاموش رہے، حتیٰ کہ یعقوب علیہ السلام روتے روتے ان کی بینائی بھی چلی گئی، آنکھیں سفید ہو گئی۔ پھر قحط پڑا پورے خطے میں، اور وہ واقعہ ہوا کہ یعقوب علیہ السلام کے بیٹے غلے کی تلاش میں وہ مصر گئے۔ یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو پہچان لیا، انہیں بٹھایا، غلہ بھی دیا اور پوچھا ان سے فیملی کے بارے میں۔ انہوں نے اپنے بھائی بنیامین کے بارے میں بتایا۔ انہوں نے شرط لگائی کہ اگلی بار اس کو ساتھ لے کے آئیں گے تو غلہ ملے گا۔ یعقوب علیہ السلام کو جب یہ خبر ملی تو یعقوب علیہ السلام نے کہا پہلے میں یوسف کو گنوا چکا ہوں، کھو چکا ہوں، اب میں بنیامین کو نہیں بھیجوں گا۔ بالآخر اگلے سال پھر غلہ لینے کے لیے بنیامین کو بھی روانہ کیا، اور یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ الگ الگ دروازوں سے داخل ہونا، بڑی ایک حکمت اور سمجھداری سے انہیں حکم دیا۔ اللہ نے اس کا ذکر بھی قرآن میں کیا، لیکن فرمایا کہ میری تقدیر غالب آ گئی اور بھائیوں کو پہچان لیا گیا۔ اگلے سال بنیامین کو بھی یوسف علیہ السلام نے مصر میں رکھ لیا اور بھائیوں کو خالی پلٹا دیا۔
اس پر یعقوب علیہ السلام نے عزیز مصر کے نام خط لکھا۔ وہ خط یوسف علیہ السلام کو پہنچا، آپ دیدہ ہو گئے۔ آپ نے پھر اپنا حال آشکار کر دیا اور بتا دیا کہ میں ہی تمہارا بھائی یوسف ہوں۔ یوسف علیہ السلام نے اپنی قمیض، جب انہیں پتہ چلا کہ میرے والد گرامی میری انتظار میں اور جدائی میں رو رو کے آنکھیں سفید ہو گئی ہیں، تو اپنی قمیض بھجوائی والد صاحب کے لیے۔ اب بڑا تعجب ہے اس سارے واقعے پر کہ اللہ رب العزت نے جس یعقوب علیہ السلام کو مصر سے چلنے والی قمیض کی خوشبو عطا کر دی، اسی رب نے یعقوب علیہ السلام کو کنویں سے یوسف کی خوشبو نہ آنے دی، اس لیے کہ وہ چاہتا تھا کہ اس کا بندہ یوسف وہ مصر پہنچے، اور اب وہ رب چاہتا تھا کہ ملاقات ہو باپ اور بیٹے کی۔ یوسف علیہ السلام نے اپنی قمیض بھجوائی، وہ قمیض یعقوب علیہ السلام کے چہرے پہ لگائی گئی تو اللہ رب العزت نے آنکھیں عطا فرما دی۔ یہاں ایک خوبصورت واقعہ ذکر کرنا حکمت اور نصیحت کے لیے بڑا ضروری ہے کہ ایک دن رو رو کے جب حضرت یعقوب علیہ السلام تھک گئے تو انہوں نے سیدنا جبرائیل امین کو بلایا۔ جبرائیل امین تشریف لائے۔ یعقوب علیہ السلام نے اللہ کے فرشتے جبرائیل امین سے پوچھا، اے جبرائیل، میرا یوسف مر گیا ہے؟ فرمایا نہیں، زندہ ہے۔ تو پوچھا کہ پھر ملاقات کیوں نہیں ہوتی؟ فرمایا یہ اللہ کا امر ہے کہ اس نے ابھی ملاقات نہیں کروانی۔ پوچھا ملاقات کیوں نہیں ہو رہی؟ تو بڑا خوبصورت جواب دیا جبرائیل نے، فرمایا اے یعقوب، آپ بھی اپنے باپ کی طرح یعنی ابراہیم علیہ السلام کی طرح اسماعیل کو ذبح کر دیں، اللہ ملاقات کروا دے گا۔ ابراہیم علیہ السلام پہ آزمائش آئی، اللہ نے بیٹا مانگا، انہوں نے چند منٹ نہیں لگائے، بیٹے کو لٹایا اور چھری چلا دی، اللہ نے اسی لمحے بیٹا پلٹا دیا اور دمبے کو ذبح کروا دیا۔ آپ سالوں انتظار کر رہے ہیں، اپنے بیٹے کو قربان کیوں نہیں کر رہے؟ اب خیال آیا یعقوب علیہ السلام کو اور کہا مولا تیری مرضی اور رضا، تو یوسف کو جہاں مرضی رکھ، میں راضی ہوں۔ وہ تیرے دین کی دعوت دے رہا ہے، تیرا کلمہ پڑھا رہا ہے، تیرے لیے جد و جہد کر رہا ہے، یعقوب اس کی جدائی پہ راضی ہے۔ اللہ رب العزت نے اسی سال یعقوب علیہ السلام کو ملاقات کروا دی۔ جب قمیض پہنچی تو پیچھے سے یوسف علیہ السلام کا پیغام پہنچا کہ اے میرے والد گرامی اور سارے بنی اسرائیل، وہ سارے پلٹ آئیں اور آ کر مصر میں قیام پذیر ہوں۔ تو یوں سیدنا یعقوب علیہ السلام نے اپنی فیملی سمیت ہجرت کی اور کنعان سے مصر تشریف لے آئے۔ پھر بقیہ زندگی خاندان یعقوب علیہ السلام نے مصر میں گزاری اللہ کی عبادت و بندگی میں۔ تو یوں یعقوب علیہ السلام کی زندگی سے ایک خوبصورت ہمیں سبق ملتا ہے کہ اللہ رب العزت اولاد دے یوسف علیہ السلام جیسی، تو پھر باپ یعقوب علیہ السلام جیسا ہو جو پرورش کرے، تربیت فرمائے، اور ایسی پختہ تربیت کرے کہ یوسف علیہ السلام بچپن سے ہی صبر رضا کی بہترین مثال بنے، اور اولاد کی جدائی میں کتنا طویل زمانہ برداشت کیا اور اللہ کی رضا پہ راضی ہوئے تو اللہ نے ملاقات کروا دی۔ تو عرض کرنا یہ مقصود ہے کہ یہ سارا قصہ ہمیں جہاں یوسف علیہ السلام کی شکل میں تربیت کی یاد دلاتا ہے، جہاں یعقوب علیہ السلام کی شکل میں والد اور والد کی اولاد سے محبت کا تذکرہ کرتا ہے، وہاں اللہ کی رضا پہ راضی رہنے اور اپنے آپ کو رب کی رضا پر چھوڑنے کا بھی سمجھاتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں ان انبیاء علیہ السلام کے اسوہ حسنہ سے اپنی زندگیوں کو سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے ساتھ رہیے گا، دیکھتے رہیے گا قصص الانبیاء ڈسکور پاکستان پر۔ ملاقات ہوگی اگلے ایپیسوڈ میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔